आज आपको मैं मुल्लापुर का साइन किस्त नंबर 3 सुनाऊंगी। मज़ीद अच्छी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि हर नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। आज की कहानी मुल्लापुर का साइन किस्त नंबर 3। मैं जल्दी से उठा और चप्पल घसीटता हुआ दरवाजे तक पहुंचा। सूरज मशरिक से कहीं निकल रहा था। हुड़का खोला तो सामने सचमुच सादिक साइकिलों वाला खड़ा था। इसकी कहर आलूदा आंखों से बचने के लिए मैं खजालत से उधर उधर देखने लगा। वो खड़खड़ाता हुआ अंदर दाखिल हुआ, वरांडे के पास साइकिल खड़ी की, फिर साफे से मुंह साफ करते हुए होंठ भींच कर बोला, कुछ लोग लानती किरदार होते हैं, मगर तू तो चलती फिरती लानत निकला सल्लू। मैं नजरें झुकाए व मुश्किल इतना ही कह पाया, क्या हो गया उस्ताद? वो नथे फैलाता हुआ बोला, मत कह मुझे उस्ताद, लानतियों के उस्ताद भी लानती होते हैं। गलती मेरी है सल्लू, जिसने तुझ जैसे महातर से नेकी की, एक चंगे भले घर में रिश्ता कराया, और तूने कीती किताई पे पानी लोड़ दिया। अश्के वही। मैंने अपना इत्मीनान बहाल करते हुए कहा, देख सादिक, आलिया ने मेरे साथ बेवफाई की है। पहले मेरी पूरी बात सुन ले, फिर भले चपेड़े मारना। वो कुछ देर खामोशी से मुझे घूरता रहा, फिर बोला, हाँ फट, क्या बोलता है तू? मैंने कहा, पहले ये बता, कोई मर्द ये बर्दाश्त कर सकता है कि टबरे घर में कंजरपुना करती फिरे और वो इज्जत मारे खामोश रहे? सादिक कुछ परेशान निगाहों से घूरता रहा, फिर बोला, मतलब क्या है तेरा? मैंने कहा, परसों रात को शहर गया था मैं केस्टे लेने। वापसी पे देर हो गई, कोई 9-10 बजे का टाइम था। वो सामने मियाँ मच्छी की हट्टी के पास था तो अपने घर से अपने बूहे से एक महाटर को निकलते देखा। रब जाने कौन था, कसम उठवा ले यार, मैंने खुद देखा अपनी इन 2 आंखों से। तूने आलिया से पूछा कि वो बंदा कौन था? एक बार? ओ यार, 1000 बार पूछा है। कौन लानती था? वो कुछ बताती ही नहीं। मैंने धमकाया तो बोली भाई था। अब बता, ये भाई कहाँ से पैदा हो गया? निकाह के वक्त तो कोई भाई नहीं था। कहाँ से आया ये भाई? आसमान से गिरा या छप्पर फाड़ कर टपका और यूं मिलने आ रहा है चोरी छुपे रातों को? रातों रात चला भी गया। मेरी बात सुनकर सादिक चारपाई खींचकर बैठ गया और तकिया गोद में रखकर कुछ देर सोचने लगा। फिर कुछ देर बाद बोला, जिंदगी बर्बाद कर दी तूने इस गरीब की। बाप इसका दमे का मरीज है। माँ लोगों की कपड़े धोकर गुजारा करती है। एक ही दी थी बेचारी की, इसके मुंह पर भी तलाक की कालक मल दी तूने। दोस्त की? मैंने कहा, अगर मैं दोस्त की हूँ तो मुझसे बड़ी दोस्तकन आलिया है, जिसके यार इसे चोरी छुपे मिलने आते हैं। किस चीज की कमी थी यार मुझ में? सादिक कुछ देर खामोशी से सर झुकाता रहा, फिर बोला, इसने यही कहा था कि भाई है? मैंने कहा, हाँ हाँ, इसने यही कहा। तू जानता है ना, इसका कोई भाई भी नहीं है। सादिक कुछ देर सोचता रहा, बोला, वो ठीक कहती है, इस नसीबो जल्ली का एक भाई भी। मैं हैरत से उठ खड़ा हुआ। क्या बोल रहा है सादिक? कौन सा भाई? मतलब अगर भाई है तो आज तक सामने क्यों नहीं आया? क्या डाके डालता है भाई? नहीं। कातिल है? खूनी है? नहीं। फिर आज तक सामने क्यों नहीं आया? वो सामने आने के काबिल नहीं, छुप छुपा के मिलना है बहन से। छोटा भाई है जो इसका कर्मा सीढ़ी का छुप छुपा कर मिलता है, आखिर क्यों? वो हिजड़ा है? सादिक ने गोया मेरी इस बात पर बम गिरा दिया। मैं किसी कटे हुए शतीर की तरह चारपाई पर आन गिरा। पछतावे के काले साए मेरी तरफ बढ़ने लगे। सादिक जमीन से घास का एक तिनका उठाकर इसे उंगलियों में मसलने लगा। मेरी नजरें इसके इस्पाट चेहरे पर गड़ी थी। कुछ देर हमारे बीच खामोशी हायल रही। फिर मैंने कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई यार सादिक। वो तिनके पर नजर जमाए हुए बोला, हाँ चवल, तो तुझसे बहुत बड़ी वजह है, पर कसूर आलिया का भी है, जो बात पूरे पिंड को मालूम थी। आखिर तुझसे छुपाने का फायदा? डर गई होगी शायद। कई रिश्ते टूटे थे ना इसके, इस निमाणी के। सिर्फ इस वजह से कोई ना कोई लोतली लगा देता था कि भिरा इसका हिजड़ा है
ہجڑوں کے گھر میں کون رشتہ کرتا ہے بھلا؟ پھر جب تو مجنوں بن کر آیا تو معاملہ کچھ اور ہو گیا، اس ڈر سے کہ کوئی لوتلی نہ لگا دے، جھٹ منگنی پٹویا ہوا۔ پر افسوس یہ کشتی بھی کنارے نہ لگ سکی۔ لکڑ کی ہانڈی تھی، کب تک چلتی؟ اب سلگتی ہی رہے گی پوری حیاتی۔ چنگا وے سلو، اللہ بیلی۔ صادق سائیکل کھڑکھڑاتا باہر نکل گیا اور میں پچھتاوے کے سمندر میں گوتے کھانے لگا۔ کوئی 1.25 گھنٹے تک میں منجے پر یوں ہی چٹ لیٹا آسمان کو گھورتا رہا۔ سورج نکل آیا تھا، دھوپ کی تمازت محسوس ہوئی تو منجا گھسیٹ کر چھپری تلے چلا گیا۔ دماغ میں 1000 خدشات ایک دوسرے میں گڈمٹ ہو رہے تھے۔ خدشات 2 دنوں میں پیش آنے والے واقعات کی کڑواہٹ رگوں پہ سرسراہٹ کر چکی تھی۔ بالآخر میں اپنی تمام ہمت مجتمع کر کے اٹھ بیٹھا، میری سوچ خیالات کے نئے زاویے بنانے لگی۔ مقدر کی الجھی ہوئی گتھی کو سلجھانے کی کوشش ترک کرنے کا جنون بیدار ہوا۔ سوچا جو ہو گیا سو ہو گیا، محبت ہوئی، شادی ہوئی، ناکام ہو گئی، اللہ اللہ خیر صلاح، اب کیسا عشق اور کہاں کا جنون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دل کو سمجھایا کہ پچھتاوے کی اندھی غاروں میں سر پٹکنے کا اب کوئی فائدہ نہیں، اس غلطی کو لے کر بیٹھا مت جائے، خود کو سنبھالا جائے، یاد ماضی پر بے فکری کی خاک ڈال کر نئی زندگی شروع کی جائے، جیون کی نئی منزلیں، نئے راستے، نئی راہیں اور نئی خوشیاں تلاش کی جائے۔ میں نے غسل کیا، دھلا ہوا صاف لباس پہنا، عطر چھڑکا اور دکان پر چلا آیا۔ ٹھہرے پہ پانی کا چھڑکاؤ کیا، کانٹوں کو صاف کیا، دکان میں پڑی خالی کیسٹوں کو ڈبوں میں ڈال کر شیلفوں میں سجایا اور ٹیپ پر آؤ مدینے چلیں اسی مہینے چلیں کا پرسوز کلام لگا کر اطمینان سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ سامنے کچی سڑک پر لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی، سب کچھ معمول کے مطابق تھا، کسی کو کانوں کان خبر نہ تھی کہ دکان پر حشاش بشاش بیٹھا سلو اندر سے پاش پاش ہو چکا ہے، آشیانے کو خاکسار کر کے بیٹھا ہے، گھر کو قبر بنا کر بیٹھا ہے۔ لوگ گھرونوں کو دیکھتے ہیں، گھر والے کس حال میں جی رہے ہیں وہ کیا جانے۔ سامنے سڑک سے نادر اور اس کی بیوی جٹی گزرے، وہ دونوں کھیتوں سے آ رہے تھے، نادر کے ہاتھ میں درانتی تھی اور جٹی کے سر پر گھاس کی بھاری پن۔ میں نے سوچا کتنا ظالم ہے یہ نادر، بیوی کو گدھی سمجھتا ہے، اتنا کڑیل ہو کر خود بھار کیوں نہیں اٹھاتا۔ پھر خود پر نفرین کی کہ آج سے پہلے یہ سوچ میرے دماغ میں کیوں نہ آئی۔ روز شام کو جب دکان بڑھا کر گھر پہنچاتا تو 4 پائیاں کمرے پہ لادانے صحن میں کون آ کے بچھاتا تھا، حاجی بشیر کے نلکے سے تازہ پانی کے گھڑے کون بھر کے لاتا تھا، سوکھی گیلی لکڑیوں کے دھوؤں میں جھلس کر گرم کھانا کون بناتا تھا۔ آہ عالیہ آہ، میں نے کیا کر دیا۔ ایک بار پھر پچھتاوا وہ تلخ زہر بن کر میرے وجود میں پھیلنے لگا۔ میں نے ٹیپ بند کی، کاؤنٹر کو اندر دھکیلا اور دکان کو چٹخنی لگانے لگا۔ اتنے میں اقبال ارائیں دور سے بھاگتا ہوا نظر آیا۔ میں رک گیا، اسے سانس چڑھی ہوئی تھی، لگتا تھا جیسے کوئی بڑی اہم خبر دینے آ رہا ہے۔ پاس آیا تو میں نے کہا، ہاں اقبال، خیریت؟ کہنے لگا، آج والدہ کا 40واں ہے، واقعی آرٹ سے مفتی شیر علی شاہ صاحب تشریف لا رہے ہیں، مقام والدین پر خطاب کر رہے ہیں، شام کو کیسٹ ریکارڈ کرنے پہنچ جانا۔ میں نے کہا ضرور آؤں گا، لیکن پہلے میرے ایک سوال کا جواب دے۔ 6 ماہ پہلے تیری بیوی کا انتقال ہوا تھا، اس موقع پر تو نے مقام بیوی کا بیان کیوں نہ رکھوایا تھا؟ وہ کچھ دیر مجھے حیرت سے گھورتا رہا، پھر کہا، استغفر اللہ، دماغ تو ٹھیک ہے تیرا، یہ کیسی بے حیاؤں والی بات کر رہا ہے؟ میں نے کہا، معاف کرنا یار، رات سے کچھ بخار والی طبیعت ہے، نیند بھی نہیں آئی، دماغ میں عجیب عجیب خیالات آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں محسوس ہوتا ہے کہ عورت ہی اللہ پاک کی سب سے خوبصورت تخلیق ہے اور انسان کی سب سے قیمتی متاع حیات اس کی بیوی ہے۔
اس نے غصے سے مجھے دیکھا اور کہا، ایسی شودوں والی باتیں مردوں کو زیب نہیں دیتی۔ ایک مومن کی یہ شان نہیں کہ عورت کو اپنی کمزوری بنا لے۔ ہر چیز کا اپنا مقام ہے۔ تیری نوی نوی ہے اس لیے لٹھر بنا ہو پھرتا ہے۔ کوئی اور یہ بات کرتا تو چنڈ مار کے بھوتا بن دیتا۔ میں حسرت و یاس کی تصویر بنا اپنے کوارٹر میں آ گیا۔ کاش اقبال چنڈے مار مار کے واقعی میرا بھوتا بن دیتا، مجھے مٹھی کی طرح بیلوں کے پیچھے باندھ کے کھیت میں گھسیٹتا، تدرین چھپو چھپو کے مجھے چھلنی کر دیتا۔ میں اسی قابل تھا، اپنے ہاتھوں سے اپنا گھروندا جلا کے اوروں کو گھرستی کی تعلیم دینے چلا تھا۔ اس رات مجھے زور کا بخار ہوا، نہ کوئی سر دبانے والا تھا نہ پانی پلانے والا۔ گھر سلگتی ہوئی قبر بن کر رہ گیا، ایک ایسی قبر جس میں طلاق دینے والے ظالم مرد پر عذاب کے فرشتے مسلط ہوتے ہیں۔ کسی کو آواز دیتا، کون مدد کو آتا؟ رات تڑپتے پھڑکتے گزر گئی۔ صبح ہوتے ہی میں نے اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کر لیا۔ مجھے عالیہ کو بھر صورت واپس لانا تھا، ہر قیمت پر اپنا ٹوٹا ہوا گھروندا پھر سے بسانا تھا، چاہے اس کے لیے جو بھی قربانی دینا پڑے۔ اذان فجر کے ساتھ ہی میں کلانچ بھر کے منجے سے اترا اور مولوی نذیر سے پہلے مسجد پہنچ گیا۔ تھوڑی دیر میں مولوی نذیر صاحب کی آمد ہوئی، مجھے وضو خانے میں بیٹھا دیکھ کر رک گئے۔ کچھ بصارت کمزور تھی اور کچھ اندھیرا بھی قدرے زیادہ تھا۔ میں نے کہا، کیا دیکھتے ہیں امام صاحب؟ میں صلاح الدین ہوں، سلو۔ وہ لوٹا اٹھائے ہاتھ سے تہمت سمیٹتے قریب ہوئے اور بولے، آج خیر تو ہے، اذان سے بھی پہلے آ گیا تو۔